مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے۔ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی یہ ہے کہ مخصوص جانور کو، یعنی جس میں قربانی کی شرائط پائی جائیں، اس جانور کو مخصوص دن میں اور تقرب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس جانور کو ذبح کرنا قربانی ہے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ قربانی کیا ہوتی ہے، قربانی کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے بتانا ہے کہ مخصوص جانور جو عیب سے پاک ہو اور اس طرح اس میں قربانی کی شرائط پائی جائیں، اس مخصوص جانور کو مخصوص دن میں، یعنی یہ جو 3 دن ہوتے ہیں قربانی کے، ان میں مخصوص دن میں بنیت تقرب یعنی ثواب کی نیت سے ذبح کرنا کیا ہے؟ یہ قربانی ہے۔ کیا ہے؟ یہ قربانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی بندہ ایسے جانور کو ذبح کرتا ہے جو مخصوص نہیں ہے، یعنی قربانی کے لائق نہیں ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح مخصوص جو دن ہیں ان میں ذبح نہیں کرتا ہے تو پھر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ثواب کی نیت سے نہیں کرتا، بلکہ کھانے کے لیے، جس طرح کسائی ذبح کرتے ہیں، بیچنے کے لیے کرتے ہیں، یہ جانور خود آدمی اپنی شادی پہ ذبح کرتا ہے، تو اسے قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو پتہ کیا چلا کہ مخصوص جانور ہو اور مخصوص دنوں میں اور ثواب کی تقرب کی نیت سے قربانی نیت سے جانور کو ذبح کریں گے تب جا کے قربانی ہوگی، اور اسی کو قربانی کہتے ہیں کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں اور ثواب کی نیت سے ذبح کرنا، اسی کو جو ہے قربانی کہتے ہیں۔ اچھا، قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سنت ہے۔ اور یہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، یعنی ہمارے لیے بھی یہ سنت باقی رکھی گئی ہے، ہمارے لیے بھی یہ سنت باقی رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ سب بچوں نے آپ نے پڑھی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اسی میں قربانی کا حکم ہے۔ آج سے آپ کو پتہ چل گیا کہ پوچھے کہ بھی قربانی کا حکم قرآن مجید میں کہاں ہے، تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو آپ نے دیکھا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم فرمایا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت امت تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنا امت آئے گی سب کے لیے وہ حکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قربانی فرماتے تھے، اس طرح ہم پر بھی قربانی کرنا لازم ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ ایک تو کوئی پوچھے تو قربانی کس کو کہتے ہیں، تو ہم نے بتانا ہے کہ قربانی اس کو کہتے ہیں۔ دوسرا یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی باقی رکھی گئی ہے۔ اور قرآن مجید میں کہاں حکم فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا، تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔